لطف ہے پروردگار عالم کی طرف سے واجبات شرعیہ میں. واجبات شرعیہ لطف الہی ہے واجبات عقلیہ میں. توضیح مطلب یہ ہے کہ مقصود عدلیہ اس عبارت سے کہ جس میں الطاف الہی کا لفظ آیا ہے، یعنی وہی مصالح واقعیہ ہے. وہ مصالح واقعیہ کے جو واجبات شرعیہ میں ہے، مصالح نفس الامری ہے. ان مصالح واقعیہ نفس الامری کو کچھ جگہوں پر عقل درک کیا کرتی ہے. مثلا کسی پر احسان کرنا اچھا ہے اور مصلحت رکھتا ہے، اس کو انسان کی عقل آسانی سے درک کرتی ہے. عدالت برقرار کرنا عقل انسانی اس کی مصلحت کو آسانی سے درک کرتی ہے. سچ بولنا جھوٹ کے مقابل میں عقل انسانی اس کی مصلحت کو آسانی سے درک کرتی ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا اس کے مفسدے کو عقل درک کرتی ہے. دھوکہ دینا اس کے مفسدے کو عقل درک کرتی ہے. ظلم کرنا اس کے مفسدے کو عقل درک کرتی ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل اس مصلحت و مفسدہ تک رسائی نہیں رکھتی ہے. انسان کی عقل درک نہیں کرتی ہے کہ نماز پڑھنے میں کیا مصلحت ہے. یہ تو سمجھتی ہے کہ احسان کرنے میں مصلحت ہے، عدالت میں مصلحت ہے، سچ بولنے میں مصلحت ہے، لیکن یہ درک نہیں کرتی کہ نماز پڑھنے میں کیا مصلحت ہے. عقل انسانی کی معراج وہ اس بات کو کتنی ہی گہرائی میں سوچے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا، اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا. عقل نہیں درک کرتی ہے، لیکن اللہ اس مصلحت کو سمجھتا ہے. حرام ہے ہی نہیں وہ، اصل میں وہ ہاں یہ حرام ہے ہی نہیں، بلکہ وہ واجب ہو گیا. اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم بکرے کو ذبح کرنے کا، اللہ کا حکم جو ہے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا اللہ کا حکم ہے تو واجب ہو جائے گا. اور کیا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سی جگہ عقل و مصلحتوں کو درک نہیں کر رہی ہوتی. واللہ اگر مصلحت اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو ہر آدمی اپنے جوان بیٹوں کو ذبح کرنے کا تیار ہو جائے گا. اللہ کا حکم موجود ہے، مصلحت سمجھ نہیں رہی ہے، وہ حرام ہے ہی نہیں. اصلا اللہ کے حکم کے آگے کیا حرام ہو گیا. عقل درک نہیں کرتی. بہت سی جگہ انسان کی عقل چھوٹی ہے اور کام بڑے ہیں جو مصلحت صرف اللہ درک کرتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جہاد میں جان دینے سے یا خمس نکالنے سے، جیب سے پیسے کسی کو دینے سے کیا مصلحت ہوگی. وہ تو ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہے. نہیں جی
وہ تو آپ سمجھ لیں، لیکن ہماری کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے تو کوئی مسئلہ ہے، ہمارے تو پیسے ختم ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ خمس نکالنے سے انکار کرتے ہیں. ہماری تو کوئی مصلحت نہیں. جو پیسے دے رہا اس کی کیا مصلحت ہے؟ ظاہری طور پر یعنی پیسے تو بہت بڑی مصلحت ہے. اصل میں مصلحت نوعی مصلحت شخصی پہ مقدم ہوا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے بہت ساری چیز ضرورت. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم اپنی اعتبار سے مصلحت کو سمجھتے ہیں کہ بھئی خمس نکالیں گے تو جیب سے پیسے چلے جائیں گے. وہاں تو بلکہ الٹا نقصان نظر آتا ہے. لیکن اللہ کہتے نہیں، واجب ہے آپ کو خمس نکالنا، واجب ہے آپ پر زکوٰۃ نکالنا، واجب ہے غریب کی مدد کرنا. یہ جو ہے جو ہمیں تو اپنے اعتبار سے نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے نہیں، اس کو انجام دو. جہاد پر جاؤ، جان دو. جان دینے میں ہمیں نقصان نظر آتا ہے، وہ تو وہی والی بات ہو جائے گی. ایک دفعہ عراق ایران کی جنگ چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا کہ یار میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں بھی جا کر جو ہے محاذ جنگ پر جا کے جو ہے صدامیوں سے جنگ کروں، لیکن سالے وہ صدامی لوگ سچی سچی مار دیتے. وہ جھوٹی تھوڑی مارے گا، کوئی کھیل تھوڑی ہو رہا ہے وہاں پر، حقیقت میں مار دیں گے. وہ سچی سچی مار دیتے ہیں. تو اپنی جان سچی سچی دینا پڑتی ہے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ ظاہری طور پر تو نقصان ہے، لیکن اللہ اس مصلحت کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اس میں بہت مصلحت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی جان بھی دیں تو آپ کی جان سے بھی زیادہ قیمتی آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو بہت سی چیزوں میں ہماری عقلیں جو درک نہیں کرتی ہے، ہماری عقل تو نقصان سمجھے. اسی لیے تو بہت سے عوام نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ سمجھتے یار نماز میں کیا فائدہ ہے، خالی جو ہے اٹھک بیٹھک کرنا ہے اور سر پہ ٹکر مارنا ہے، کیا ہے فائدہ، کیا ہے. لیکن اللہ اس کی مصلحت سمجھ رہا ہوتا، اس لیے وہ حکم دیتا کہ نہیں، نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، جہاد کرنا واجب ہے، جو ہماری عقل نہیں درک کر پا رہی ہے. ہاں بہت سارے. تو اس طرح بہت سارے احکام ہوتے ہیں جہاں انسان کی عقل کی معراج ہے. اس کے باوجود جبکہ اللہ نے انسانی عقل کو احسن الخالقین قرار دیا کہ سب سے بہترین مخلوق میں نے انسان کو بنایا ہے، وہ جو سب سے بہترین مخلوق بنا ہے اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے انسانی عقل کو کہ تمہاری عقل شب قدر کو سمجھ ہی نہیں سکتی ہے، شب قدر کو بھی نہیں سمجھ سکتی، اور یہ احکام کی مصلحتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی مصلحت پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. وہ تو اللہ سمجھتا ہے کہ جو خالق کائنات ہے اس کو ساری مصلحتیں پتہ ہے، کیونکہ اسی نے ساری کائنات خلق کی. جو بنانے والا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کس میں کون سی مصلحت پیش آتی ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو آغایون امامیہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی شب قدر تھی. شب قدر پہلے سے چلی آ رہی ہے، شب قدر پہلے سے چلی آ رہی ہے، شب قدر بہت پہلے سے ہے. فرماتے ہیں کہ مصالح و مفاسد اس میں احکام کے تابع ہے، لیکن بعض حد تک عقل سمجھ سکتی ہے، اس حد سے اوپر عقل نہیں سمجھ سکتی. تو اللہ کا لطف واجبات شرعیہ لطف الہی ہے، اور کہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، اس کے پیچھے آپ کی مصلحت ہے، آپ سمجھ نہیں رہے ہو، اس کے پیچھے آپ کی مصلحت ہے. تو واجبات شرعیہ لطف الہی ہے. خمس دو، اس میں آپ خمس دینے کی مصلحت کو نہیں سمجھو، آپ کے خود کے لیے خمس کی مصلحت رکھی ہوئی ہے. اس لیے آپ دو گے تو آپ کا مال پاک بھی ہو جائے گا. اور شہزادی فاطمہ زہرا کا جو خطبہ ہے اس کے اندر کہا گیا کہ آپ جو مال زکوٰۃ و خمس میں دو گے، وہ مال جو ہے آپ کے مال کے رشد کا سبب ہے. آپ کے مال میں گویا کہ آپ نے ایک بیج بویا جس سے ترقی ہونے کا سبب ہوتا ہے. یہ خود بخود ترقی کرتا ہے. یہ ہم سمجھتے کہ جو پیسے جا رہے ہیں، یہ پیسے جا نہیں رہے، پیسے کا بیج بویا جس سے جو ہے پھل نکلنے والا ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری مصلحتیں ہوا کرتی ہے جو ہم درک نہیں کریں، اور جو ہے وہ مصلحت نوعیہ پتہ نہیں غریبوں کی مدد کرنے میں مصلحت نوعیہ کتنی زیادہ ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتے ہیں، اتنا زیادہ پورے معاشرے کو فساد سے بچانا ہے۔ یہ کرائم ریٹ جو بڑھتا ہے، جرم جو ہے وہ بڑھتا ہے، کیوں؟ غربت کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے معاشرے میں فساد بڑھتا ہے، کرپشن بڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہے خمس و زکوٰۃ و ہدیہ و صدقات کا نظام ہے جس سے مصلحت نوعیہ موجود ہے۔ مصلحت نوعیہ کتنی ہی موجود ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری عقل اس تک رسائی نہیں رکھتی ہے۔ اور مصلحت نوعیہ مصلحت شخصیہ پہ مقدم ہوا کرتی ہے، مصلحت نوعیہ پر مصلحت شخصیہ قربان کر دینا ہوتی ہے، اکثر یہی ہے مقدم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر امر و نہی میں خود اس امر و نہی کے پیچھے مصلحت و مفاسد ہوتے ہیں، جس کو واجبات شرعیہ میں الطاف الہی ہے، لطف الہی ہے کہ انہوں نے، اللہ نے ہمیں مصلحت و مفاسد کی رہنمائی کی ہے کہ آپ کے لیے نماز میں مصلحت رکھی ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہو۔ اللہ نے لطف کیا ہے کہ ہمیں سمجھایا کہ خمس و زکوٰۃ میں آپ کی اپنی مصلحت ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہو۔ اللہ نے جہاد میں مصلحت رکھ کر کے لطف الہی کیا ہے اور ہمیں سمجھایا کہ جہاد کی مصلحت کو آپ نہیں سمجھ رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ جان دے رہے ہو، لیکن آپ کے لیے کتنی مصلحت ہے آپ خود نہیں سمجھ رہے ہو۔ ہاں، یہ ہزاروں چیز اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس میں لطف الہی ہے کہ اللہ نے گویا رہنمائی کی ہے کہ آپ جہاں مصلحت نہیں سمجھ رہے ہو، میں آپ کو مصلحت سمجھا رہا ہوں، وہ واجبات شرعیہ کی صورت میں ہے۔ یہ مصلحت اللہ سمجھا رہا ہو، الطاف الہیہ ہوا کرتی ہیں۔ بس واجبات شرعیہ و محرمات شرعیہ لطف الہی ہے ہماری عقل کے حق میں، کہ جہاں پر ہماری عقل کوتاہ ہے اور مصلحت و مفسدہ کو نہیں سمجھ رہی ہے، اس کو سمجھانے کا کام اللہ نے واجبات شرعیہ و محرمات شرعیہ کے ذریعے سے انجام دیا ہے، اور ہم پر ایک لطف الہی ہے۔ یہ نظریہ امامیہ ہے، دوسرے اور فرقوں کے نظریات کے مقابل میں۔ دوسرے اور فرقوں کے نظریات آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر احکام میں مصلحت کے تابع نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، ما حسنہ الشارع فہو حسن، جس کو بھی اللہ نے اچھا سمجھا وہ کر دیا، چاہے مصلحت ہو یا نہ ہو، اللہ کوئی مصلحتوں کو تابع تھوڑی، اصل اللہ کوئی مصلحتوں پر عمل کرنے پر مجبور تھوڑی ہے، اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ اور اس کو آخوئی نے البیان میں بہت اچھا جواب دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔